اسلامی تاریخ دنیا کی تمام قوموں اور تمام مذہبوں میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے اور مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جس کی تاریخ شروع سے لے کر آخر تک بتمام مکمل حالات میں محفوظ و موجود ہے، اور اس کے کسی حصے اور کسی زمانے کی نسبت شک و شبہ کو کوئی دخل نہیں مل سکتا۔ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں پر گزرنے والے حالات و واقعات کے قلم بند کرنے اور بذریعہ تحریر محفوظ کرنے میں متعلق کوتاہی اور غفلت سے کام نہیں لیا۔ مسلمانوں کو درست طور پر فخر ہے کہ وہ اسلام کی مکمل تاریخ اہم عہد مورخین اور عینی مشاہدوں کے بیان سے مرتب کر سکتے ہیں، اور پھر ہم عہد مورخین اور مستند ثقہ راویوں کے بیانات میں تواتر کا درجہ بھی دکھا سکتے ہیں۔ غرض کہ صرف مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جو اپنی مستند اور مکمل تاریخ رکھتی ہے، اور دنیا کی کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں جو اس خصوصیت میں مسلمانوں کی شریک بن سکے۔ مورخین اسلام نے یہاں تک احتیاط ملحوظ رکھی ہے کہ ہر ایک واقعہ اور ہر ایک کیفیت کو جوں کا توں بیان کر دیا ہے اور اپنی رائے متعلق نہیں لکھی، کیونکہ اس طرح اندیشہ تھا کہ مورخ کا خیال یا مورخ کی خواہش تاریخ کا مطالعہ کرنے والے کو متاثر کرے اور واقعے کا حقیقی اثر اپنی آزادی زائل کر دے، اور مطالعہ کرنے والا مورخ کے مخصوص خیال کا مقلد ہو جائے۔ اسلامی تاریخ کی عظمت و ہیبت اس وقت اور بھی قلب پر طاری ہو جاتی ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے جس حصے کو چاہیں اصول درائیت پر پرکھ لیں اور علوم عقلیہ کی کسوٹی پر کس لیں، کوئی کھوٹ، کوئی نقص، کوئی شکم کسی جگہ نظر نہیں آ سکتا۔ تاریخ التاریخ بابل و نینوا کے کھنڈرات اور ریگستان نجد میں اداران کے ستون، مصر کے اہرام، بدھ بامیان وغیرہ کو دیکھ کر ان کے بنانے والوں کا حال معلوم کرنے کی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں نے بابلیوں کے حالات لکھنے کی کوشش کی ہے اور اپنی تمام درائیت کی بنا پر بہت سی روایتیں جمع کر لی ہیں۔ عجیب در عجیب قسم کے حروف اور مصری علامات سے عبارتیں اور بانیان احرام کے حالات مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ جند واسطہ، وساطیرہ سفرنگ، موجودہ صحائف و بابل، والمیکی رامائن، مہابھارت ایسی کتابیں ہیں جن سے کچھ غلط و صحیح حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک زبان کے محاورات، ضرب الامثال، پتھر کے ہتھیار، لوہے کے اوزار، چاندنی، سونے، تانبے وغیرہ کے زیورات، پتھر کی مورتیں، مصر کی محفوظ لاشیں، اشوک کی لاٹھیں، الویرا کی مغارات، اصنام سارنات، وسانچی، خرابہ، استخر، تخت رستم، دیوار چین وغیرہ، یہ سب کچھ مل ملا کر دلچسپی کا سامان ہے، اور اس سامان سے اگرچہ تمام مربع مسکون پر پوری اور حسب ضرورت روشنی نہیں پڑتی، تاہم کہیں کہیں ہلکی اور مدھم تاریخی شعائیں نظر آ جاتی ہیں۔ ہندوؤں کی جھوٹی سچی کہانیاں، مصریوں کے پرانے کتبے، چینیوں کی روایات قدیمہ، ایرانیوں کے کھنڈر، یونانیوں کی تحریریں، بالخصوص ہیروڈوٹس کی تصنیف، اسرائیلی روایات، عربی اطلاق، یہ تمام مجموعہ تاریخ کا ایک ضروری اور ابتدائی حصہ ہے۔